قرآن عظیم میں جو آخری صورت میں ارشاد فرماتا ہے، محبوب آپ فرما دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں کس سے، کس کی بارگاہ؟ قل اعوذ برب الناس، میں کس کی پناہ مانگتا ہوں؟ توجہ، اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے خدا کی۔ رب الناس، انسانوں کا خدا، مولا میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور وہ کون ہے؟ انسانوں کا خدا، ملک الناس، انسانوں کا بادشاہ بھی ہے، الہ الناس، انسانوں کا خدا بھی ہے، معبود بھی وہی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اب کس چیز سے پناہ مانگتے ہو؟ من شر الوسواس الخناس، خناس کے، شیاطین کے وسوسوں سے، اس کے بہکاووں سے، ان کے ورغلانے سے پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس پوری سورہ میں آپ اگر محسوس کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ذکر 5 مرتبہ کیا۔ الناس الناس الناس، انسان۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس کی ساری مخلوقات کے لیے کچھ قانون الگ ہیں، تمہارے لیے قانون الگ ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد بیان نہ کر رہی ہو، ساری کی ساری مخلوقات تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ لیکن روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز، پرندہ ہو کہ جانور ہو کہ درخت ہو کہ مچھلی ہو، چیونٹی ہو، اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں تو ان کی موت آ جاتی ہے۔ ان کے لیے یہ قانون ہے، درخت اگر ذکر الہی سے ایک لمحے کے لیے غافل ہوا تو اسے سکھا دیا جاتا ہے یا اسے کاٹ دیا جاتا ہے، پرندہ شکار ہو جاتا ہے، مچھلیاں پھنس جاتی ہیں اگر ایک لمحے کے لیے ذکر خدا سے غافل ہو جائیں۔ حضرت ذوالنون مصری اپنی بیٹی کے ساتھ سفر میں تھے، سمندر میں، وہ کشتی میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے، پکڑ کر کے اپنی کشتی میں ڈال رہے تھے۔ ان کی بیٹی جو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی وہ مچھلیاں اٹھا کے پھر سمندر میں ڈال رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب کنارے پہنچے تو انہوں نے دیکھا مچھلیاں کہاں ہیں۔ بیٹی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے سب ڈال دیا۔ کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا آپ نے تو فرمایا جو مچھلی ذکر خدا سے غافل ہوتی ہے وہی شکار ہوتی ہے، تو آپ کی جال میں وہ مچھلیاں آئی جو ذکر خدا سے غافل تھیں، میں نے اس لیے انہیں دوبارہ ڈال دیا کہ مولا ہمیں بار بار مہلت دیتا ہے تو ہم انہیں کیوں مہلت نہ دیں۔ اب اندازہ کریں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان ساری مخلوقات کے لیے قانون تو یہ ہے کہ وہ اگر ذکر خدا سے غافل ہو جائیں تو مر جائیں، جل جائیں یا کٹ جائیں۔ لیکن اے انسانوں، ہمارا حال یہ ہے کہ اس خدا سے غافل رہنے والے کو بھی وہ کھلا رہا ہے، عبادت کرنے والے کو بھی کھلا رہا ہے۔ گناہ کر کے بھی انسان جی رہا ہے، نیکیاں کر کے بھی جی رہا ہے، یہ اس کی مہربانی اور رحمت ہے انسانوں پر خاص۔ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، بغیر مہمان کے ان کے ہاں دسترخوان ہی نہیں بچھتا تھا۔ ایک بار 2 دن ہو گئے کوئی مہمان نہیں آیا، آپ بھی کھانا نہیں کھائے۔ تیسرے دن راستے میں ایک ادھیڑ عمر کا کوئی شخص ملا، مسافر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے ریکویسٹ کی کہ میرے گھر آج مہمان بن جا۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ زبردستی اپنے گھر مہمان بلاتے تھے۔ مہمان نوازی میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی۔ تو وہ شخص آیا، ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان بچھائے اور کھانے رکھے، کہا اللہ کا نام لو اور شروع کرو۔ تو آنے والے نے کہا میں اللہ کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں مانتا ہوں، میں اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان کھینچ لیا اور کہا اٹھ کر جا تو چل، اس لیے کہ میرے گھر کا ہر لقمہ اللہ کے نام سے ہی جائے گا۔ دسترخوان کھینچ لیا، وہ شخص چلا گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، ابراہیم آج تمہارے دسترخوان پر اس نے میرا نام نہیں لیا، تم نے دسترخوان کھینچ لیا، پچھلے 50 سال سے وہ میرا نام نہیں لیتا، میں ہر وقت اسے کھلا رہا ہوں۔ انسانوں کا خدا اور ہے، یعنی انسانوں کے خدا جس کو ہم اس طور پر تصور نہ کریں کہ وہ سخت قسم کا ہمیشہ تمہارے لیے عذاب ہی لے کر بیٹھا ہے، نہیں میرے عزیزو،
وسعت رحمتی کل شیء، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اگر وہ ہم پر رحم نہ کر رہا ہوتا تو پھر ہمارے ہر گناہ پر آج پکڑ کر رہا ہوتا، ہر ایک گناہ کے بدلے ایک ایک نعمت چھین لیتا ہم سے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ عدل تو یہی ہے، انصاف تو یہی ہے کہ اس کی زمین ہے، اس کا آسمان ہے، اس کی ہوا ہے، اس کی کائنات ہے، اور اسی کی کائنات میں رہ کر بندہ جب اسی کی نافرمانی کر رہا ہے تو پھر انصاف تو یہ چاہتا ہے کہ نافرمانی کرنے والے کی پکڑ کی جائے۔ اگر تم ایک نماز نہیں پڑھے تو ناک کاٹ دی جائے گی، دوسری نہیں پڑھو گے تو دانت توڑ دیے جائیں گے، تیسری نہیں پڑھو گے تو ہاتھ توڑ دیے جائیں گے۔ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو رب تبارک و تعالی ہم بندوں پر عدل نہیں بلکہ فضل فرما رہا ہے، فضل فرما رہا ہے۔ دو باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہوتا ہے، اسی لیے اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ پناہ مانگنا ہے تو رب الناس کی پناہ مانگو، انسانوں کے خدا کی پناہ مانگو، اس سے بہتر پناہ تمہیں مل ہی نہیں سکتی۔ اس سے بہتر پناہ کہاں ہے؟ ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے، اپنے گھر سے تاخیر سے آئے اور بیٹھے بیٹھے اکیلے میں ہنسنے لگ گئے، مسکرانے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا تھوڑی دیر کے بعد کہ اے اللہ کے نبی آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ کون سی چیز ہے جس کو دیکھ کر کے آپ مسکرا پڑے؟ وہ رہتے ہیں اس خاکدان گیتی پر لیکن جلوے دیکھتے ہیں پورے عالم کائنات کے، وہ ہر چیز ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا اے محبوب کیا تم میرے بندوں کے درمیان ہونے والا فیصلہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں مولا دکھا تیرا فیصلہ کیسے ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان جو فیصلہ کر رہا تھا وہی بات میں دیکھ رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا کیا فیصلہ ہے؟ کہا ایک بندہ اٹھایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوا تو اس نے مقدمہ کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کیا کہ مولا فلاں آدمی کے اوپر میرا قرضہ باقی تھا، فلاں آدمی کے اوپر میرا حق باقی ہے، اس نے پیسے میرے لیے تھے، فلاں چیز لیا تھا لیکن دیا نہیں مجھ کو، مجھے آج حق چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی اٹھاتا ہے جس نے اس کا حق مارا تھا، وہ بھی اٹھا، وہ نیک آدمی تھا لیکن کچھ اس کے پاس رہ گئی تھی اس کی چیز۔ تو اب یہ مطالبہ کرنے والا شخص اللہ سے کہتا ہے مجھے حق دلا دے میرا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تجھے کیا چاہیے؟ پیسے تو ملیں گے نہیں، موت کے بعد نہ پیسے ہیں نہ چیک ہے نہ ٹرانسفر ہے، کچھ نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ بندہ کہتا ہے مولا اس کی نیکیاں مجھے چاہیے، اس کی نیکیاں مجھے چاہیے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ انصاف فرماتا ہے، اس بندے کی ساری نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دی جاتی ہیں، فرشتے ساری نیکیاں منتقل کرتے جا رہے، اس لیے کہ حق ابھی ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ مطالبہ کرنے والا جو شخص تھا پھر کہتا ہے اے رب ذوالجلال میرا حق تو پورا نہیں ہوا، تو عدل کرنے والا انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، مجھے اور حق چاہیے اس بندے سے، اس نے میرا حق لیا ہے دنیا میں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اب اور کیا چاہیے؟ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ یہ بندہ کہتا ہے مولا میرے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دے۔ تو حکم ہوتا ہے فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دو، پورے منتقل کیے جا رہے، اس کے گناہ بھی خالی ہو گئے اور وہ جو نیک بندہ تھا نیکیاں بھی خالی ہو گئی اور گناہ اٹھا کر کے بوجھ بیٹھا ہے، اب اس کے پاس کچھ نہیں سوائے گناہوں کے بوجھ کے، کچھ نہیں۔ آپ اس کو ہلکا مت سمجھیں کہ حقوق العباد جو بندوں کے حق ہیں کئی لوگ مار کر کے بیٹھے ہیں، کوئی بہنوں کا حق، کوئی بھائیوں کا حق، کوئی اپنے مزدوروں کا حق۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے 1 روپیہ اگر کھائے ہو تو بدلے میں تمہیں قیامت کے دن 700 نمازیں دینی پڑ سکتی، 700 نمازیں اگر وہ حق مانگ لیا تو۔ ہاں اس کو ہلکے میں مت لے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ آیا تھا، حضور نے پوچھا اس پر کسی کا قرضہ ہے؟ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ میرے 2 درہم قرضہ باقی تھا اور یہ مر گیا، انتقال ہو گیا، جنازہ تیار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ،
लोगों तुम चाहो तो इस पर नमाज पढ़ लो, मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। 2 दिरहम का कर्जा बाकी था, 2 दिरहम का। हुजूर ने फरमाया मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। लोग हल्के में समझते हैं हुकूकुल इबाद, किसी का माल ले लेना, किसी का हड़प लेना, किसी को धोखा देना बहुत बड़ा अजाब है। अल्लाह ने फरमाया कि वो अपने हुकूक माफ करेगा लेकिन बंदों के हुकूक नहीं माफ करेगा। बंदा जब तक नहीं माफ करता बंदे को तब तक अल्लाह नहीं माफ करेगा। ये नहीं है कि तुम इसके 100 रुपये उसके 1000 रुपये लेकर के तौबा कर लो अल्लाह की बारगाह में, मौला साहब माफ कर दे ना। रब तबारक व तआला का कानून ये है कि वो बंदे ही माफ करें तब अल्लाह माफ करेगा। यह हुकूकुल इबाद है। तो बात वो हदीस में अर्ज कर रहा था, उस बंदे की नेकियां जो हक लिया था उठा करके उसको मुतालबा करने वाले को दे दी गई, फिर भी ख़त्म नहीं हुआ उसका हक, तो इसके गुनाह उठा करके उस पर डाल दिए गए। अब भी एक सवाल कर रहा है कि मौला मेरा हक तो पूरा नहीं हुआ, अभी तेरे अदल के मुताबिक, तेरे इंसाफ के मुताबिक मेरा हक और बाकी है। रब ताला फरमाता है और क्या चाहिए उससे तुझको, उसकी नेकियां भी पूरी ले लिया, तेरे गुनाह उठा करके भी उस पर डाल दिया, अब और क्या चाहिए तुझे? तो कहता है मौला तेरी रहमत में फ़ैसला है, तेरी रहमत में इंसाफ है, मेरा हक तो पूरा नहीं हुआ। तो रब तबारक व तआला क्या फरमाता है सुनो। हुजूर ये सब मामला देख रहे थे, फैसला देख रहे। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है जन्नत में एक महल तैयार करो, सजाओ उसको। फरिश्ते जल्दी जल्दी महल सजाने लग गए और इतना आरास्ता करने लगे कि वो पूरे जन्नत में वो चमकदार बहुत खूबसूरत नजर आने लगा। तो ये बंदा जो मुतालबा कर रहा था ना बार बार मेरा हक नहीं, मेरा हक नहीं, ये इसको भी दिखाया गया वो महल, ये देख। तो कहने लगा इतना खूबसूरत महल, इतना खूबसूरत। रब ताला ने फरमाया हाँ। कहा कि किसका है? तो अल्लाह ने फरमाया तेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है, ये बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है। अल्लाह ताला करीम है। तो ये बंदा कहता है कि मौला ये किसके लिए है? रब ताला फरमाता है उसके लिए जो अपने भाई का हक माफ करता है, उसके लिए है जो अपने भाई का हक माफ करेगा, उसके लिए मैं ये जन्नत में महल बना रहा हूं। तो ये फौरन कहता है मौला मेरे इस भाई का हक मैं माफ करता हूं, जो भी इसका हक मुझ पर बाकी है। रब ताला ने इतना ही नहीं कि माफ इस बंदे से करवाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया तूने माफ किया, उसका हाथ पकड़ और साथ में लेकर जन्नत में जा। ये है रब्बुल नास, इंसानों का रब, जो हम पर शफीक है और मेहरबान है। ये बंदों की आज कैफियत ये है कि उस मौला की रहमत को नहीं देखते, उसकी करम नवाजियों को नहीं देखते, उसके फजल को नहीं देखते। कितने महीने हो जाते हैं रातों को यूं ही सो जाते हैं, जिक्र का एक लम्हा भी उसकी बारगाह में नहीं गुजारते। हाँ दूसरों के लिए हमने वक्त बिताया, दूसरों के लिए आंखें भिगो दी, लेकिन उस रहमान की याद में कब दिल धड़कता है जो हमारे माँ के पेट से हमें पाल रहा है। आपको पता है हमारे दुनिया में आने से पहले ही, हमारे माँ के पेट में जब हम थे, जैसे ही हमारी माँ हामला होती है उसके जो अय्याम हर महीने आते थे वो बंद हो जाते हैं, खून बंद हो जाता है। और उसके बाद 6 महीने पहले से ही उसके सीने में खून से दूध बनना शुरू हो जाता है। तुम्हारे आने से 6 महीने पहले मौला तुम्हारे रिज्क का इंतजाम कर रहा है। बताओ कौन है जो खून से दूध को बनाता है? जब जैसे ही दुनिया में तुम आए, कोई सकील ग़िज़ा, सख्त ग़िज़ा खा नहीं सकते थे, गोश्त मछली अंडा चावल रोटी तो खा नहीं सकते थे सिवाय लिक्विड दूध के, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे माँ के सीनों में उस दूध को पैदा किया जिसका एक कतरा दुनिया के सारे विटामिन से भी ज्यादा अच्छा है। ये सारा रिज्क तुम्हारे लिए मुहैया किया। बचपन से वो मौला तुम्हारी निगहबानी करता रहा। रिवायात में ये भी है कि अगर तुझे झूले में माँ अकेला छोड़ करके जाए तो मौला 2 फरिश्तों को उतारता है कि बच्ची की हिफाजत करे। हमारी हिफाजत पर कायनात को अल्लाह ने लगा दिया, फरिश्तों को लगा दिया। बस कहना इतना ही है कि अगर ये बंदे उसकी सारी नेमतें लेकर के भी अगर उसके ना हो सके तो फिर ये किसी के नहीं हो सकेंगे, किसी के नहीं हो सके। इसीलिए शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं ऐसे बंदे को जो नमाज से गाफिल है, अल्लाह ताला की बारगाह में नहीं आता, उसको कर्जा भी मत दो।
اس کو قرضہ مت دو. پوچھا گیا کیوں؟ کہا جو اللہ کا فرض نہیں ادا کرتا وہ تمہارا قرض کیا ادا کرے گا. تو جو اپنے خالق کا اپنے رب کا نہیں ہو سکے گا تو پھر وہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرا میسج صرف اتنا ہے کہ اس بھری کائنات میں ہمارے دکھوں کا ہمارے دردوں کا مداوا کوئی کر سکتا ہے تو وہ رب العالمین ہے، وہ مالک ذوالجلال والاکرام ہے. اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آنا چاہیے. اس کا خوف سینے میں رکھو، اس کی محبت بھی سینے میں رکھو. وہ تمہیں خواہ مخواہ عذاب کا ایک ذرہ بھی نہیں دے گا، کبھی نہیں دے گا. ہاں اتنا ہے کہ اس نے وعدہ تو کیا ایک نیکی کرو تو میں بڑھا کر 10 دے دوں گا، لیکن پورا قرآن پڑھ کر کے دیکھو کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ایک گناہ کرو گے تو 10 بڑھا دوں گا. نہیں، گناہ ایک کیے ہو تو ایک ہی کی سزا، لیکن نیکیوں کے لیے کہتا ہے کہ ایک بھی کرو گے تو میں 10 گنا بڑھا کر کے دوں گا.